آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ شہد کی مکھیوں سے منسوب چند حیرت انگیز حقائق کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایسی بے شمار خصوصیات رکھی ہیں جن کو دیکھ کر نہ صرف انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے بلکہ سائنس آج اتنی ترقی اور متعدد تجربات کے باوجود شہد تیار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ شہد کو نہ صرف کھانوں کے بعد میٹھے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ مختلف ممالک میں اسے مختلف قسم کی بیماریوں کے توڑ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اگر شہد کی مکھی پورے قدرتی عمل سے شہد تیار کر لے تو پھر وہ 1000 سال تک پڑا رہے، نہ تو وہ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں ذرا برابر بھی فرق آتا ہے، جبکہ اس قسم کے شہد میں رکھی گئی کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھیوں میں ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے، یہ دوسرے کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی طرح آپس میں کبھی نہیں لڑتی بلکہ آپس میں محبت اور منظم طریقے سے رہتی ہیں۔ شہد کو ہزاروں برس سے طبی فوائد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج بھی بہت سے ممالک میں یہ روایت برقرار ہے۔ شہد کو گلے کی خراش دور کرنے، بد ہضمی، گرمی دور کرنے کے علاوہ دیگر بیماریوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ مغربی ممالک میں شہد کی مکھی کے ڈنک سے جوڑوں کے درد اور سوجن کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد کا استعمال خون کی کمی، دمہ، گنجا پن، تھکاوٹ، سر درد، ہائی بلڈ پریشر، کیڑے کا کاٹنا، نیند کی کمی، ذہنی دباؤ اور ٹی بی جیسے امراض میں بھی فائدہ مند ہے۔ شہد کی مکھیاں جو چھتا بناتی ہیں ان میں 8 قسم کے کھانے ہوتے ہیں جو مثلث سے لے کے 10 خانوں تک ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں صرف 1 سے 6 خانوں والی شکل ایسی ہے جس میں 1 ملی لیٹر کا بھی خلا نہیں ہوتا۔ شہد کی مکھی کے چھتے میں انڈوں، شہد، موم اور بچوں کے الگ الگ خانے ہوتے ہیں۔ ہر خانہ ایک دوسرے خانے سے مکمل طور پر علیحدہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق شہد کی مکھیاں اڑنے والے کیڑے ہیں۔ پاکستان میں 4 ڈومنا، پہاڑی، چھوٹی مکھی اور یورپی مکھیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی ڈومنا، پہاڑی اور چھوٹی مقامی مکھیاں ہیں جبکہ یورپی مکھی آسٹریلیا سے لائی گئی ہے۔ سب سے اچھی مکھی یورپی مکھی ہوتی ہے کیونکہ یہ دوسری مکھیوں کے مقابلے میں زیادہ شہد پیدا کرتی ہے۔ شہد کا ایک چھوٹے چائے کے چمچ میں 5000 پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے جبکہ ایک بڑے چمچ میں 2 لاکھ پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 35 لاکھ اڑانیں بھرتی ہیں، 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں عام طور پر 8 کا ہندسہ بناتے ہوئے سفر کرتی ہیں لیکن شہد کی تیاری کے دوران یہ مختلف انداز سے سفر کرتی ہیں۔ گائیڈ مکھیاں انہیں رستہ بتاتی ہیں اور اس طریقے سے یہ میلوں کا سفر بآسانی سے طے کر لیتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں بہت ہی منظم طریقے سے ایک معاشرے کی طرح رہتی ہیں، اپنی ملکہ کی تابع ہوتی ہیں۔ شہد کی ملکہ مکھی روزانہ 15,000 انڈے جبکہ ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہیں۔ شہد مادہ مکھیاں بناتی ہیں جس کے لیے تقریباً 30,000 کی فوج مقرر کی ہوتی ہے۔ مکھیوں کی ایک جماعت آس پاس دور دراز کے علاقوں میں شہد کے ذرائع دیکھ کر آتی ہیں۔ شہد کے ذرائع دیکھ کر آنے والی شہد کی مکھیاں مخصوص انداز میں حرکات کے ذریعے ساتھی مکھیوں کو راستہ بتاتی ہے کہ کس سمت کتنا سفر کرنا ہے۔ شہد کی مکھی جس راستے سے گزرتی ہے وہاں کے پھولوں کی خوشبو کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتی ہے اور اپنے پیٹ میں شہد کو جمع کر کے اپنی یادداشت کے ذریعے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے۔ جب مکھیاں شہد کے چھتے کے پاس پہنچتی ہیں تو وہاں پر شہد کی کوالٹی کو چیک کرنے والی ٹیم کے اراکین موجود ہوتے ہیں اور جو مکھی کوئی مضر صحت چیز اپنے ساتھ چھتے میں لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ٹیم اس کے پر توڑ کر اسے نیچے پھینک دیتی ہے۔ اس طرح اس چھتے میں صرف خالص شہد ہی جمع ہوتا ہے جو ہم حاصل کر کے اپنی ضروریات کے مطابق استعمال میں لاتے ہیں۔